دوستو ایران کے انقلابی گارڈ نے ایک ایسی ٹیکنالوجی دنیا کے سامنے رکھ دی جس کے لیے شاید دنیا تیار نہیں تھی۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے فتح 2 نامی ہائپر سونک میزائل کی رونمائی کی جو دعوے کے مطابق میک 15 یعنی آواز کی رفتار سے 15 گنا زیادہ تیز ہے اور صرف 30 سیکنڈ میں امریکہ کے کسی بھی شہر کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں، ایک پیغام ہے، ایک اعلان ہے کہ ایران اب صرف دفاع نہیں بلکہ برتری کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ میزائل اتنا تیز ہے کہ ریڈار سسٹمز اسے پکڑنے سے پہلے ہی یہ میزائل اپنا کام کر چکا ہوگا۔ نہ کسی ملک کو الرٹ ہونے کا وقت ملے گا اور نہ ہی کسی دفاعی نظام کو ایکٹیو ہونے کی مہلت، صرف چند سیکنڈز اور ہدف تباہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جدید دنیا کا سب سے خوفناک ہتھیار ہو سکتا ہے جو کسی نیوکلیئر بم سے بھی زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ یہ نظر نہیں آتا، وقت نہیں دیتا اور دفاع کو بے اثر بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، 2000 کی دہائی میں جب ایران کے پاس صرف شہاب اور سجیل جیسے میزائل تھے تب یہ صرف درمیانے فاصلے کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن 2018 کے بعد ایران نے خاموشی سے ایسے منصوبوں پر کام شروع کر دیا جن میں سالڈ فیول انجن، مینیورنگ وار ہیڈز اور ری انٹری کیپیبلٹیز شامل تھے، یعنی وہ تمام تکنیکی پہلو جو ایک ہائپر سونک میزائل کو ممکن بناتے ہیں۔ اس دوران دنیا ایران کے نیوکلیئر معاہدوں میں الجھی رہی، پابندیاں لگاتی رہی اور ایران خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ یہ میزائل اتنا خطرناک کیوں ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ اس کی رفتار ہے۔ ایک ہائپر سونک میزائل 1 منٹ سے بھی کم وقت میں کسی بھی ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا، اس کا راستہ بدلنے کی صلاحیت۔ یہ میزائل فضا میں بار بار زاویہ بدلتا ہے جس سے ریڈار اسے صحیح طرح سے ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے۔ تیسرا، یہ بہت زیادہ درست نشانہ لگاتا ہے۔ اور چوتھا، یہ عام بم سے لے کر نیوکلیئر وار ہیڈ تک لے جا سکتا ہے جو اسے مزید خطرناک بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین اسے مستقبل کی جنگوں کا فیصلہ کن ہتھیار کہہ رہے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ فتح 2 امریکہ کے دفاعی نظاموں جیسے تھارڈ اور پیٹریاٹ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ وہ نظام ہیں جو ابھی تک دنیا کے سب سے جدید میزائل ڈیفنس سسٹم میں شمار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں کبھی بھی میک 15 رفتار والے میزائل کے خلاف نہیں آزمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس خبر کے بعد حرکت میں آ چکے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر، زمینی انٹیلیجنس اور خفیہ معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ آیا ایران کا یہ دعویٰ حقیقت ہے یا صرف نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی ایک چال ہے۔ لیکن دوستو، اگر صرف 1% بھی یہ سچ ہے تو فرض کریں کہ آپ کسی امریکی شہر میں دفتر میں بیٹھے ہیں اور اچانک وارننگ آتی ہے کہ ایران سے ایک میزائل لانچ ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کچھ سمجھیں وہ میزائل ہدف پر گر کر سب کچھ خاک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ میزائل صرف ایک ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ چین، روس اور شمالی کوریا بھی اس پیش رفت کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایران کے پاس واقعی ایسا میزائل ہے تو یہ نئی آرم ریس کا آغاز ہو سکتا ہے، جیسا کہ سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین نیوکلیئر بم کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہی دوڑ ہائپر سونک ہتھیاروں میں شروع ہو سکتی ہے، اور یہ دوڑ زیادہ مہلک، زیادہ پیچیدہ اور زیادہ خطرناک ہوگی، کیونکہ یہاں صرف رفتار نہیں بلکہ درستگی اور ناقابل پیشگوئی راستہ بھی شامل ہے۔ پیارے ساتھیوں، ایک اور خوفناک پہلو یہ ہے کہ جب کوئی ہائپر سونک میزائل لانچ ہوتا ہے تو کسی ملک کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آیا اس میں عام وار ہیڈ ہے یا نیوکلیئر بم، اور اتنے کم وقت میں یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ دوسرا ملک فوراً جوابی حملہ کر دے، اور اگر وہ جوابی حملہ نیوکلیئر ہوا تو پھر دنیا کسی ایسی تباہی کی طرف بڑھ سکتی ہے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہ ہو۔ اس لیے اب امریکہ اور نیٹو سمیت دنیا کے بڑے ممالک تیزی سے ایسے ڈیفنس سسٹم پر کام کر رہے ہیں جو ہائپر سونک میزائلز کو روک سکیں۔ خلائی سینسرز، لیزر ہتھیار اور خاص انٹرسیپٹرز جن کی رفتار اور رد عمل کا وقت روشنی جتنا ہو تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران پہلے ہی اس دوڑ میں آگے نکل چکا ہے۔ فتح 2 کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سالڈ فیول انجن سے چلتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بغیر کسی بڑی تیاری کے فوری طور پر فائر ہو سکتا ہے۔ ایران کی ویڈیوز میں اس میزائل کو 1,00,000 فٹ تک کی بلندی پر جاتے دیکھا گیا ہے۔ یہ فضا میں تیزی سے حرکت کرتا ہے، اپنا زاویہ بدلتا ہے اور نشانے پر جا کر ٹکراتا ہے۔ اس کی رفتار، سمت میں تبدیلی اور ایکوریسی تینوں مل کر اسے روایتی میزائلوں سے کہیں زیادہ خطرناک بناتے ہیں۔
इसकी रेंज 1400 किलोमीटर बताई गई है, जो मशरक़ वुस्ता में मौजूद तकरीबन तमाम अमरीकी अड्डों और इसराइल को निशाना बनाने के लिए काफी है। और अगर ईरान वाकई इसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट बना रहा है तो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जैसे शहर भी खतरे में आ सकते हैं। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का कहना है कि ईरान को रूस और शुमाली कोरिया से मदद मिली है। रूस का एवंगार्ड मिसाइल पहले ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की अलामत है और शुमाली कोरिया भी अपने ऐसे मंसूबे दिखा चुका है। अगर ये तीन मुल्क टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं और अगर चीन भी किसी हद तक शामिल है तो ये दुनिया के लिए एक नया चैलेंज है, एक ऐसा इत्तेहाद जिसका मकसद मगरबी ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर करना हो सकता है। प्यारे दोस्तों, जब ईरान ने फतेह 2 का ऐलान किया तो अमेरिका में फौरी रद्द-ए-अमल आया। पेंटागन में हंगामी इजलास बुलाए गए, मशरक़ वुस्ता में अमेरिकी अड्डों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, इसराइल और सऊदी अरब को वार्निंग जारी की गई। व्हाइट हाउस का बयान अगरचे मुख्तसर था, लेकिन इसके पीछे एक गहरी तशवीश छुपी थी। अंदरूनी तौर पर अमेरिका में यह बहस शुरू हो गई कि आया वाकई ईरान इतनी बड़ी छलांग लगा सका है, कि आया वाकई ईरान इतनी बड़ी छलांग लगा चुका है। फौरन नेटो इत्तेहादियों, साइबर माहिरीन और इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया और ईरानी मिसाइल साइट्स पर खास सैटेलाइट्स फोकस कर दिए गए। सबसे ज्यादा तशवीश इसराइल को है, क्योंकि तेहरान से तिल अबीब सिर्फ 1000 किलोमीटर के फासले पर है, यानी फतेह 2 वहां सिर्फ 25 सेकंड्स में पहुंच सकता है। इसराइल के आयरन डोम जैसे सिस्टम्स इस रफ्तार को रोकने की सलाहियत नहीं रखते। यही वजह है कि इसराइल ने अपनी पनाहगाहों, दिफाई मशकों और निगरानी के सिस्टम्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है और एक हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है, क्योंकि इसराइल जानता है कि अब जंग का खतरा सिर्फ एक हमले की दूरी पर है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये नहीं रहा कि ईरान ये मिसाइल क्यों बना रहा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या ये मिसाइल कभी इस्तेमाल भी होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल महंगे होते हैं और इन्हें रोजमर्रा जंग के लिए नहीं बनाया जाता, लेकिन अगर कोई बड़ी जंग छिड़ती है, जैसे कि ईरान पर इसराइल या अमेरिका हमला करता है, तो ये मिसाइल बतौर फर्स्ट स्ट्राइक इस्तेमाल हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन होगी। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चले कि जहां दुनिया के बड़े ममालिक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भी खामोशी से इस जदीद तरीन मैदान में कदम रख चुका है। अगरचे पाकिस्तान ने अभी तक खुलकर किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का ऐलान नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ अस्करी रिपोर्ट्स, तहकीकी इदारों के तज्जिए और चीन के साथ बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। चीन, जो कि DF-ZF नामी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पर कामयाबी हासिल कर चुका है, वो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और माजी में JF-17 थंडर जैसे बड़े दिफाई मंसूबे भी दोनों मुल्कों ने मिलकर कामयाबी से मुकम्मल किए। ऐसे में कुछ बैद नहीं कि चीन अपनी हाइपरसोनिक रिसर्च का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ भी शेयर कर रहा हो, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ते में भारत भी अपनी शौर्य और ब्राह्मोस जैसे मिसाइलों को हाइपरसोनिक रफ्तार तक ले जाने के तजुर्बात कर रहा है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ईरान अगला कौन सा खुफिया हथियार सामने लाने वाला है और ये कैसे दुनिया की ताकतों को हिलाकर रख सकता है, तो फौरन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है।